اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسیرًا۔ اگرچہ سورہ مبارکہ دہر کی میں نے آیت تلاوت کی اور فرمایا کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ، جو خداوند متعال کی محبت میں طعام کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اللہ ہے۔ لیکن جب خداوند متعال یہ صفت اپنے بندوں میں دیکھتا ہے تو اپنے ملائکہ کے مذہب ملائکہ میں فخر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے بندو، آج میری مخلوق، میرے ملائکہ، آج میرے بندے نے میری صفت کو اپنایا ہوا ہے، میرے بندے ہو کے بندوں کو کھلا رہے ہیں۔ 22 رجب المرجب کا جو دن ہے یہ منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے مصلحت امامت کے تحت آل محمد کی خوشی کا دن تھا، اہل بیت نے خوشی منائی، اور اس میں شیعہ نے حیدر کرار پورے عالم اسلام میں یہ خوشی مناتے ہیں۔ اگرچہ اس کی سند یا غیر سند کی طرف ہم نہیں جا رہے، ہم صرف یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ خداوند متعال کی مخلوق خدا کو کھانا کھلایا جاتا ہے، نظر کھلائی جاتی ہے۔ ایک اپنی عقیدت ہے، کوئی نمکین کھلا دیتا ہے، کوئی میٹھا کھلا دیتا ہے، کوئی حلوہ بنا کے کھلاتا ہے، کوئی بریانی بنا کے کھلاتا ہے، کوئی ٹکیاں بنا کے کھلاتا ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں کلر ہونا چاہیے اور فلاں چیزیں ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ جتنی انسان کی استطاعت ہے اتنی ہی نیاز تیار کی جائے، چونکہ اس نیاز کے طفیل معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے پروردگار عالم اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رزق میں برکت آتی ہے، مال اولاد میں برکت آتی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت میں برکت آتی ہے، انسان کی زندگیوں میں برکت آتی ہے، دشمن کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اگرچہ لوگ اسے نیگیٹو پیش کر رہے ہیں کہ یہ نہیں منانی چاہیے، یہ فلاں کے غم میں شیعہ نے حیدر کرار منا رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ہم اس میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے امام نے، جس امام سے ہمارا مذہب مشہور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے خوشی منائی ہے، تو امام کی شان میں ہم یہ خوشی منا رہے ہیں۔ کونڈے، لفظ کونڈے جو ہے، چونکہ عربی ادب میں وہ ایک کونڈے بنائے جاتے تھے، یعنی ایک برتن میں کھیرنی تیار ہوتی تھی، شرینی تیار ہوتی تھی، لیکن ایک عام سادے طور کے اوپر بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے جناب دروازے بند کر کے نیاز کھلانا، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اس کی شرائط یہ ہے، یہ جو نیاز اہل بیت اطہار کی شان میں یا ان سے منسوب کر کے تیار کی جاتی ہے، اس میں انسان کا رزق پاکیزہ ہو۔ چوری کے مال سے نیاز پکائیں گے ثواب نہیں ملے گا، کسی کا حق مار کے نیاز پکائیں گے ثواب نہیں ملے گا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں باوضو ہو کے نیاز بنائیں، باوضو ہو کے کھائیں، سب سے پہلے اہل بیت کی نظر کریں، خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اس کے بعد پھر مخلوق خدا کو کھلائیں۔ تو ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ ہارون رشید کا ایک کزن ہے جو اہل بیت کا فقیہ ہے، جسے بہلول دانہ کہتے ہیں۔ بہلول دانہ بیابان میں جو چلا کرتے تھے اور خداوند متعال کا ذکر تسبیح جاری کرتے تھے، تو ایک دفعہ ملتا ہے کہ شاہی دسترخوان سجایا گیا اور دیکھا گیا کہ بہلول نہیں ہے، شاہی مہمان آئے اور شاہی کھانے لگا دیے گئے۔ ہارون نے کہا کہ یہ دسترخوان میں سے ایک لقمہ لے کر کے لے جاؤ اور ایک کھانا بنا کے لے جاؤ، ہارون کو دے کے آؤ۔ جب اس کا نوکر کھانا لے کے ہارون کے پاس پہنچا، دیکھا تو وہ بیابان میں جنگل میں خداوند متعال کی تسبیح کر رہا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سامنے گئے اور دیکھا کہ بہلول، حاکم وقت نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ اس نے کہا لے جائیے، یہ میرے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے پتہ ہے آپ کو، اس کا اندازہ ہے کہ یہ شاہی دسترخوان کا کھانا ہے، اس کے ایک ایک لقمے کے لیے دنیا ترستی ہے کہ ہمیں مل جائے۔ بہلول نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہوگا، لیکن میرے لیے اس کھانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں آپ کھائیں۔ کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ جب بار بار کہا نا تو اس نے کہا دیکھیں، کسی کا حق مار کے، کسی کے اوپر ظلم کر کے اگر اس طرح کا کھانا کھلائیں گے تو فرمایا نہ تو ہمارا خدا راضی ہے، نہ محمد والے محمد راضی ہیں، نہ اہل بیت راضی ہیں۔ کہنے لگے نہیں آپ اس کو کھائیں۔ تو جب بار بار اصرار کیا نا تو بہلول نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا دیکھیں یہ سامنے بیابان میں کتے گھوم رہے ہیں، کتوں کے آگے ڈال دیں وہ کھا لیں گے۔ تو اس نے کہا دیکھیں آپ شاہی خزانے کی توہین کر رہے ہیں۔ تو بہلول نے کہا دیکھیں اگر کتوں نے بھی سن لیا نا کہ وہاں سے آیا ہے تو اس کو کتے بھی نہیں کھائیں گے۔ سامعین، معذرت کے ساتھ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی راہ میں خرچ کیا جائے، خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے،
اس کا پاک ہونا ضروری ہے، حلال ہونا ضروری ہے۔ نجس ہے تو بھی ثواب نہیں ہوگا، اور اگر کسی کا حق مار کے حرام کی کمائی سے کھلایا جا رہا ہے تو بھی ثواب نہیں ہوگا۔ دعا ہے جتنے مومنین یہ نظر مولا کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کے رزق کو پاک و پاکیزہ بنائے، اور پاک و پاکیزہ رزق سے، حلال رزق سے پروردگار عالم یہ نظر مولا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔